بنیادی بات سے بات شروع کرتے ہیں. ہسٹری کا لفظ نکلا ہے ہسٹوریا سے. اس کا مطلب ہے فیکٹ شیٹ تیار کرنا، فیکٹ فائنڈنگ. ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے، اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے. ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات پاکستان کے حوالے سے جس کا میں آج تک مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ آج بر صغیر کا مسلمان جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. 19 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان، اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں خوار ہو رہا ہے، اور اتنا ہی بنگلہ دیش میں. یہ کیا کمال کی اسٹریٹجی تھی جس نے 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ایک اور بات، جو پاکستان پہ قبضہ ہوا فیوڈلز کا، چونکہ مسلم لیگ سوائے دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے یہ، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کہا جاتا ہے، جو ملبہ ڈالتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے بنایا اور خواب دیکھا اقبال نے، وہ بھی لوور مڈل کلاس کے تھے. اقبال صاحب اور جناح صاحب بھی لوور مڈل کلاس کے تھے. ہائی جیک کر لیا ایک کا خواب اور دوسرے کی تعبیر. دونوں کے آگے کوسچن مارکس ہیں، لیکن چلیں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں. وہ موٹے پیٹوں والے، بڑی بڑی گردنوں والے، مونچھوں والے انگریزوں کے دلال ٹائپ لوگ، یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں اسکرپٹ میں نے نہیں لکھا. اتنی ان کی شرمناک اور گندی تاریخ ہے جس کا حساب کوئی نہیں. یہ ملک ہائی جیک ہو گیا اور اب تک ہے. کانگریس کو چونکہ انلائٹن کلاس، ان کی بزنس کلاس، برلا ٹاٹا ٹائپ، وہ لوگ اس کو چونکہ سپورٹ کر رہے تھے، اس لیے وہاں فیوڈلزم ختم ہو گئی. یہاں ملا، ملٹری، جاگیردار، یہ اس طرح کے لوگ، ان کا ایک اتحاد جو آج تک قائم ہے. اور ظلم عظیم دیکھیں آپ، اس ملک میں شریعہ کے نام پہ یہ کہا گیا کہ جاگیرداری جائز ہے. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا جب یہ ایران، عراق، شام، دمشق یہ سارے فتح ہوئے، تو ظاہر ہے کروڑوں ایکڑ اراضی موجود تھی. تو ایک لابی تھی جس نے کہا، ایک گروہ تھا اور وہ اکثریت میں تھے، جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں. حضرت عمر بن خطاب بہت عالی شان آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن کی روشنی میں یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ ہوگا، مال غنیمت ہے جو تقسیم ہوتا ہے. وہ لابی چونکہ اکثریت میں تھی اور بہت طاقتور لوگ تھے، بڑے مؤثر لوگ تھے، بڑے معتبر لوگ تھے، اور ان کے لیڈرز میں سے سیدنا بلال بھی تھے. تو انہوں نے کہا اس طرح غلط روایت اسلام میں پڑ جائے گی جاگیرداری کی، تو میں نے نہیں یہ ہونے دینا. اور اتنا پریشر بلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا، ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑا مسئلہ. انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو سپورٹ کیا. اور پھر دنیا کی تاریخ کی بات نہیں، اسلام کی تاریخ کی بات نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کہیں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنا. آج یہ کیا تعویلیں گھڑتے ہیں، یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس کی یاڑ میں؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا. 3rd کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے. جناح صاحب تو آتے ہی رخصت ہو گئے. یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں فوج کا رویہ، یہ وہی آرمی تھی، یہ برٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر، ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے،
ایک ہی اساتذہ کے تربیت یافتہ جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے، وہ سب ہی ایک گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا، ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی۔ بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی، ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی، بڑا گھٹیا، بہت بے ایمان تھا۔ اور یہاں میں ایک اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے فائنینشیل ہائیجین ہی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اگر دیانتدار ہے لیکن اقتدار کی ہوس کا مرا ہوا ہے تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ جو ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کی جرابیں پھٹی بھی ہوتی تھی فلانا، نہیں، یہ غلط ہے۔ چیزوں کو دیکھنے کا یہ رویہ درست نہیں۔ یہاں لیٹ می ایڈ ایک پارلیمنٹرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں، اس کو توڑتی مروڑتی ہیں، ان میں گند ایڈ کرتی ہیں، اینگلنگ کرتی ہیں، ان کی حالت ایک ایسے بوڑھے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو، اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی ہیں۔ آپ اگر اعداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر۔ تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے۔ اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا، اس جھوٹ پہ، اس گندگی پہ، غلاظت پہ، ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے۔ میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے، بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی۔ اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا، 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں۔ مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی۔ یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، شادی والے گھر میں جاتے تھے اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا، گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے۔ ٹھیک ہے، ان کی رتل تو دیکھیں، تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بود و باش کا اور ان کے لاجسٹکس کا نام نہیں ہے۔ کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو، اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کس حال میں تھے۔ تو یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے 1000 سال بر صغیر مسلمانوں کی حکومت ہی ایک آرگیومنٹ ہے میرا، میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں۔ پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار جو بہت بنتے ہیں، وہ بڑبڑ بڑبڑ باتیں کرتے ہیں، آرگیومنٹ کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 2011 میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں، یہ اتنے سفاک ہیں، یہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں، تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کو پاگل ہو کو بھس برائے بھیجا نہیں ہے کہ 2011 جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے، جاپان میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں، اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں، میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا، اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں۔ اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیا ڈھیٹ، اولادیں سوار کی ہوئی ہیں، جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں، بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں، خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے، معاف کیجئے اتنا 3rd کلاس سمجھتے ہیں اسے کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے؟ یہ جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے، خاک اڑتی تھی کل تک وہاں، ٹھیک ہے، یہ وہاں جاتے ہیں۔ ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم، چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے۔ ان کو علاج بارے میں نہیں، جانتے ہیں کہ 3rd کلاس ہے اور گھٹیا ہے۔ یہاں 2 نمبر دعائیں ہوتی ہیں، یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ ملک ہے،
ایک ڈاکٹر دن میں 40 پیشنٹ. ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, کہیں کو 8 یا 9 پیشنٹس دیکھے, انہوں نے اس کو سمن کر وہ عدالت میں طلب کر لیا. انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے, تو ڈاکٹر ہے, کسائی ہے, کیا ہے تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے؟ یہاں ننگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا, چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے, کہے گا فلان لیب سے کرائیں, ٹیسٹ بھی لکھ دے گا, دوائیاں بھی لکھ دے گا. اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا, ان کی بےہودگی, ان کی بدذوقی, بدتمیزی, ان کے ظلم کا, ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائیگنوز کر لیا ہے, اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں. غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ. اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو, دوائی کیوں لکھ رہے ہو؟ لیکن نہیں ہو رہا ہے, کارروائیاں ڈالتے ہیں. ہمارے پل بنانا ہو لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر, خبر بنے گی. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر تو سیاست دانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں. میرے خیال سے اس دفعہ کافی سارے ڈاکٹرز فون کریں گے. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, ہم اگر پاکستانی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے چلیں تو ابھی ہم نے بیفور پاکستان کی بات کر لی. آپ نے اشارہ کیا کہ جی بادشاہ تو تھے مسلمان, لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ, وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا. اینڈ آئی ایگری ود یو سر. اب یہ پھٹی ہوئی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں, یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر. پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں, میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو کیبنٹ مشن تھا 46 میں آیا, کیا نام تھا اس کا, آپ مجھے بتائیں. میرے بڑھاپے کا یہی ایک عیب ہے کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ذرا. اس وقت تک تو ود ان دا یونین آف انڈیا جناح صاحب رہنے کو تیار, کنفیڈریشن کے لیے تیار تھے. یہ ملک بنیادی طور پہ بانی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ملک بیسیکلی اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے. کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی, کشادہ دلی کا تھوڑا مظاہرہ کرتی, اکوموڈیٹ کرتی, اور سب سے بڑی بات نہرو کا کمپلیکس تھا. چونکہ نہرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناح صاحب کے معاملے میں ہی واز اے مجٹ ان کے مقابلے پہ. جناح صاحب اپنی بریلینس, اپنی محنت, اپنے کیریکٹر, اپنی جو ان کی پرسنالٹی تھی, ان کی فزیکل پریزنس, نہرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایکلپس ہو جائے گا, اس لیے یہ حرکت کی ہے. پاکستان یہ باقی جب دیکھیں, بات سنیں, اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے, مطلب جہاں لیول یہ ہو کہ اماں بولی ہے فلانے کی, اور جان بیٹا خلافت پہ دینا, اور جو خلافت سے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں, وہ چھڑانے والے کو اتا ترک کہہ رہے ہیں, اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک. یہ یہاں خام خواہ جمعہ جنج کے ساتھ, تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب طرح کے نعرے. بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے مدتیں ہو گئیں, نعرہ لگا رہے ہیں زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے. اسٹوپڈ سی بات ہے. اب تو نام بھی بدلنے پہ اتر آئے ہیں حسن نثار صاحب. صحیح, ایموشنل بات, اٹیچمنٹ, وہ سب ٹھیک سر, لیکن سیاست کری جاتی ہے حاضر حال میں. میری بات سنیں نا, بات سنیں, نہیں میری بات سنیں. وہ ایک اس کی سمبولک ویلیو ہوگی, جی زندہ ہے, جی اس کے کارنامے زندہ, حالانکہ کوئی کارنامہ شارنامہ نہیں ہے. خیر, تو یہ اس وقت اگر کسی نے نیم خاندہ سے آدمی نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا ہوگا, یا ہمارے ہاں تو خاندہ 2011 میں بھی ایسا جاہل ہے, وہ ڈاکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں, بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہیز اے بلڈی کریک پاٹ. تو کسی نے اٹھ کے کہہ دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ چپٹ گئے اس کو کہ جی یہ اس کا یہ مطلب. قائد اعظم ایک سیکولر آدمی, بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ساتھ تو کوئی اس پہ آرگیومنٹ کرے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ جا یار میرا نہ مغز کھا, میرا ٹائم نہ ضائع کر. قائد اعظم کی پرسنالٹی دیکھیں, اس کا لباس, بود و باش, ان کا رہن سہن, ان کا لائف سٹائل, ان کی ہر چیز, وہ تو انگریزوں سے زیادہ انگریز تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں. جی سر, وہ جب ریٹائر ہوئے تھے بیچ میں 10 سال کے لیے, بے شمار سر جب وہ مسلم لیگ سے ریٹائر ہوئے تھے تو وہ انگلینڈ میں جا کے انہوں نے سیاست کی تھی,
وہ he was able to become a candidate for a party in England. وہ لیکن سر میں بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے خلافت موومنٹ کی اسٹیٹمنٹ سامنے لے آئے. اب اتنے دیکھیں بات سنیں, اب اس میں بھائی میرے ایک میں اب مصیبت یہ ہے نا اس ملک میں سچ بوجن, میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت منہ پھٹا آدمی ہے, پرواہ نہیں کرتا. میرے جیسا بندہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار اتنا بڑا سچ بول دوں تو کہیں ان کے بھیجے ہی باہر نہ آ جائیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک ہندو لیڈر کا جملہ ہے ایک مسلمان لیڈر کے بارے میں, باقی آئی لیو اٹ ٹو یور کامن سینس اینڈ دا ویورز کامن سینس. ہندو لیڈر نے ایک مسلمان لیڈر کے بارے میں کہا کہ یار برے صغیر کے لوگ بڑے ہی دلچسپ ہیں, میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں اور ہندوؤں کا لیڈر ہوں, فلاں آدمی سور کا گوشت کھاتا ہے وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے. اس نے اپنا کنفیشن کیا اس نے کہ میں گائے ماتا کا گوشت کھاتا ہوں. تو یہ یہاں کے لوگ جو ہیں کبھی غور کریں برے صغیر کی ٹوٹل جو مسلم پاپولیشن ہے اس کا کبھی آپ کھرا ڈھونڈنے کی کوشش کریں, پھر آپ اینالائز کریں کہ یہ جو 60-65-62 کروڑ مسلمان ہیں یہاں, اس میں کتنے عربی نسل ہیں, کتنے سینٹرل ایشینز ہیں, کتنے یہ افغان پٹھان, یہ اس طرح کتنے ڈراویڈینز ہیں, باقی جو لوگ ہیں ان کا اوریجن کیا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ جو مسلمان ہوئے میں ان کی بات کروں, وہ کن حالات میں مسلمان ہوئے, وہ کیوں کر مسلمان ہوئے, اور ان کو اسلام کی کتنی سمجھ اور کتنا فہم تھی. یہ کوئی ریفیوج تو نہیں تھا, کوئی اسکیپ تو نہیں تھا. مثلا محمد بن قاسم کے بارے میں عرض کروں, جب وہ آیا ہے وہ تو وارئر سیدھا خلیفہ نے کوئی اتنا کوئی زبردست کھاتا ہوتا, وہ مار دھاڑ کا زمانہ اب تک ہمارے ہاں تو جاری ہے. محمد بن قاسم کو کھال میں سی کے لے کے گئے تھے, اس کو ٹارچر دے کے مارا گیا ہے وہاں. اس لیے چھوڑیں, یہ بہت پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں, چیزوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں, حقائق سارے سامنے ہوتے ہیں. جب وہ آیا تو یہاں جو دلت ملت شودر تھے ان پہ 3-4 پابندیاں تھیں کہ اپنی پشت پہ جھاڑو باندھو گے تاکہ تمہارے نجس قدم جو دھرتی پہ پڑیں ساتھ ساتھ وہ جھاڑو صاف کرتا رہے. سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے, ساتھ کتا رکھنا ہے, دور سے پتہ لگ جائے کہ نیم انسان ٹائپ کو چیز آ رہی ہے, شودر آ رہا ہے. ٹھیک, اس سے بھی زیادہ توہین آمیز ایک ٹریڈیشن تھی کہ اگر اچھا جوتا پہننے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ اگر کسی دلت ملچ یا یہ شودر وغیرہ ان میں سے کسی کے گھر کے باہر اگر جوتا پڑا ہے تو اس کو اجازت نہیں تھی اپنے گھر میں داخل ہونے کی, چونکہ گھر کے باہر جوتے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی معزز آدمی اندر ہے, and you are not supposed to go and interrupt and disturb him. بات سمجھ میں آئی آپ کے. یہ جو محمد بن قاسم عربز آئے ہیں تو ان کو یہ جب پتا چلا کہ یہ ایک کلمہ ہے, ایک لائن ہے, اس کے پڑھنے سے اور تو عزت ہمیں کو ملے نہ ملے, جو کہ نہیں ملتی, کنورٹس کو نہیں ملتی. وہ کبھی کوئی اس بہت ہی نچلے طبقے کا آدمی اگر قبول کر بھی لے تو بس ٹھیک ہے, اوکے, شاباش, ویری گڈ, آگے فرق نہ کوئی رشتہ دیتا ہے نہ کرتا ہے فلانا. لیکن جھاڑو اتر گیا, کتے سے جان چھوٹ گئی, وہ کسی غیر کا جوتا گھر کے باہر دیکھ کے وہ پروٹیسٹ کرنے کے قابل ہو گیا. تو ان میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ کوئی جینیٹک انجینئر آ کے کوئی یہاں کوئی سیمپلنگ وغیرہ کرے.